اچھا ویڈیو بنانے سے 16 اس دن آپ نے کیا کیا؟ میں نے ان کو دے دیا تھا، انہوں نے جو بنائی تھی نا وہی بنائی۔ حساب سے نہیں بنی۔ 16ویں روزے کی دعا ہے یہ، اللہم وفقنی فی موافقت الابرار، پروردگار عالم مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آج کے دن ابرار سے دوستی، رفاقت اور سنگت کر سکوں۔ اچھا جی، توجہ فرما رہے ہیں ابرار سے، ابرار یعنی نیک لوگ، جی جی عربی میں بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکوکار، پرہیزگار، نیک لوگ، پارسا لوگ، پاک و پاکیزہ لوگ۔ توفیق مانگی جا رہی ہے آج کے دن کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک لوگوں سے دوستی کروں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کروں، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کروں، میرے کلوز ٹرم ہوں نیک لوگوں کے ساتھ، میری آمد و رفت ہو نیک لوگوں کے ساتھ، میرے معاملات زندگی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اچھا، عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، یہاں پر دوسرا جملہ اس کا متضاد ہے البتہ، ٹھیک ہے، اور فرمایا مجھے مرافقت الاشرار سے بچا، ٹھیک ہے، مرافقت وہی رفاقت ہے، دوستی ہے، اشرار شریر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بدکاروں، برے لوگوں کی دوستی سے بچا لے مجھے، بچا لے مجھے، ٹھیک ہے، یعنی انسان یہاں پر خدا سے کیا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، ایک توفیق مانگ رہا ہے، مولا مجھے بچا لے ان سے، ٹھیک ہے، ان برے لوگوں سے، اور پھر ساتھ کیا کر رہا ہے، پروردگار مجھے نیکوں کی صحبت عطا فرما دے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، جملہ چونکہ پورا ہو گیا، دیکھیں انسان نیکوں کی صحبت میں انسان جانا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ انسان فطرتی طور پہ اپنے ہم مزاج لوگوں کو پسند کرتا ہے، جیسے انسان کے ذاتی اپنے مزاج ہوں، اپنی طبیعت ہو، اپنے اخلاقیات ہو، انسان کی اپنا معاملات ہو، اٹھنا بیٹھنا، اپنی زندگی کی جو روٹین ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا اور چلنا پھرنا اور رہنا سہنا انسان پسند کرتا ہے۔ بس مزاج، پہلی بات کیا ہوگی، یہاں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک لوگوں کے دوست بنیں، یہ جو دعا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو نیک ہونا پڑے گا۔ آپ جن نیکوں کی بات کر رہے ہیں، آپ پہلے ویسے مزاج تو بنائیں اپنے، ویسی طبیعت بنائیں، ویسے مزاج بنائیں، اس ماحول جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک صورت ہے، یہاں پہ آتے ہیں، آپ ویسے بننے کی کوشش کریں، ہم مزاج ہو جائیں ان کے، وجہ کیا ہے، یاد رہی تو ادھر بھی آئیں گے۔ دیکھیں کہتے ہیں کند ہم جنس، شاہ جی با ہم جنس، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز، ٹھیک ہے، کبوتر نے کبوتر کے ساتھ اڑنا ہے، ٹھیک ہے، کبوتر کبھی باز کے ساتھ نہیں اڑ سکتا، چونکہ جنس اور مزاج نہیں ملتے، ٹھیک ہے، اور باز جو ہے وہ کبھی کبوتر کے ساتھ نہیں اڑ سکتا، بلی کبھی چوہے کے ساتھ نہیں کھیل سکتی، بکری کبھی شیر کے ساتھ ناز نہیں کر سکتی، ایسے ہی ہے نا، بس یہ حقیقت میں ہم جنس نہیں ہیں، ہم مزاج نہیں ہیں، ہم طبیعت نہیں ہیں، ہم ماحول نہیں ہیں، ان کا ماحول بہت فرق کرتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا انسان کو جس کے ساتھ چاہتا ہے اس کی رفاقت ہو جائے، ویسا ماحول بنائے اپنا، ویسے مزاج بنائے اپنے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہوگا، بکری کیسے شیر کے ساتھ دوستی کر سکتی ہے،
بکرا کیسے شیر کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ دشمن ہیں مزاجن ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، طبیعتیں نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتے. بلی اور چوہے کی بھی یہی بات ہے، اس طرح باقی جتنی بھی چیزیں. بس انسان بھی اب اس ماحول میں آ کے پہچانے حقیقتاً کہ کون سی چیزیں اس کی دشمن ہیں اور کون سی اس کی دوست ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر انسان نے غلطی کی ہے تھوڑی سی. ماحول میں جب آیا ہے تو جو اس کی دشمن چیزیں تھی اس کو پہچاننا چاہیے تھا. یہ میرے مزاج نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہے. کیا کیا انسان کا دشمن ہے؟ بہت کچھ انسان کا دشمن ہے. اب میں اس کو اگر آگے لے جاؤں تو آپ دیکھیں، یہ دنیا انسان کی دشمن ہے، یہ شہوت انسان کی دشمن ہے. حتیٰ کہ انسان کی دولت، انسان کا مال، انسان کا پیٹ، انسان کا یہ مال و زر، ٹھیک ہے، یہ سارے انسان کے دشمن ہیں. اور حد اتنی زیادہ ہے کہ اولاد، بیوی اور بچے بھی دشمنی کے زمرے میں آ جاتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ جب یہ دشمن ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں، ہاں ان کی دشمنی البتہ مشروط ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہم نے جب کہا کہ انسان کے لیے اولاد دشمن ہے، اس کے لیے اس کی بیوی بچے اور اس کے دوست یار و احباب دشمن ہیں، یہ مشروط ہیں. ان کی دشمنی مشروط ہے، ہر حال میں دشمن نہیں ہے. یہ اس وقت دشمن ہے جب انسان ان کو ان سے زیادہ کیا کرے، اہمیت دینے لگ جائے. ایک حد رکھی گئی ہے، یہ بے حد مقام میں نہیں. آپ اپنی اولاد سے بے حد محبت نہیں کر سکتے. آپ کو کس نے کہا؟ ایک لمٹ ہے، اس کی حد تک آپ محبت کر سکتے. خلاصہ یہ عرض کیا، آج کی دعا یہ سکھا رہی، ہر وہ چیز جو انسان کی دشمن ہے، یہاں برے دوستوں کی دوستی سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے. پروردگار مجھے برے دوستوں سے بچا لے کسی نہ کسی بار. ٹھیک ہے، ورنہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. اب برے دشمنوں سے بچانا، اور پروردگار مجھے نیکوں کی صحبت، سوسائٹی، اٹھنا بیٹھنا، سنگت، دوستی، یاری، میل جول رکھنا، یہ نصیب فرما. یہ کوئی کام دولت نہیں ہے جو آج مانگی جا رہی ہے. اچھا، عرض کر رہے تھے کہ یہاں پر انسان، ہر وہ چیز جو انسان کی دشمن ہے، دنیا، شہوت، نفس، ٹھیک ہے، مال و زر، یہ سب انسان کے دشمن ہیں. اور حقیقتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کا سب سے بڑا اگر آپ کو بتایا جائے دشمن، اس کا نفس، مال حرام اور شیطان. ان تین کا بہت زیادہ اثر ہے انسان کی زندگی میں. یاد رکھیے، اگر انسان کا مال حرام ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا نفس شیطان کا اڈا بن چکا ہے. یہ تعبیر ہے جو میں آپ کو، اس کی وجہ، اگر ہم شیطان جب حملہ کرے گا تو شیطان کو ہمارے نفس کی ضرورت ہے. اگر ہمارا نفس اس کو جگہ دے گا، ہمارا نفس اس کو ایکسیپٹ کرے گا، ہمارا نفس اس شیطان کو قبول کرے گا تو شیطان حملہ کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکتا شیطان. یہ نفس ہے ہمارا، جس کے واسطے سے، جس کے رابطے سے، جس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اور خود شیطان پر بھی اس کا نفس ہی حملہ آور ہوا تھا دوستو. ٹھیک ہے، شیطان کو کس شیطان نے بہکایا تھا؟ کوئی اور شیطان تو نہیں تھا، اس کا نفس ہی تھا. بس نفس بڑا شیطان ہے، اور نفس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رزق حلال ہو. آپ کا اور میرا نفس جو کچھ کھا رہا ہے، جو غذا ہے اس کی، جو خوراک ہے اس کی، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے صحیح خوراک اس کو دی، پھر پورے طور پہ یہ ڈیفینس کرے گا، شیطان سے دفاع کرے گا. کبھی شیطان کو آپ کے نفس پر حملہ کبھی نہیں کرنے دے گا، کبھی نہیں کرنے دے گا. حتیٰ کہ معصوم فرماتے ہیں، آپ نے اپنے نفس کو اگر خوراک صحیح اور صاف ستھری دے دی ہے، آپ دیکھیں نا، خوراک کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے کسی بھی چیز پر. ہم کس چیز سے بن رہے ہیں، کس سے ہماری ہڈیاں بن رہی ہیں، خون بن رہا ہے، پرورش ہو رہی ہے، گروتھ ہو رہی ہے، نشو و نما ہو رہی ہے. بنیاد تو وہ ہے ساری چیز کی. ہماری سب سے بڑی بنیاد وہی ہے، وہ رزق ہے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ ہے تو اگر وہ صحیح طور پر حلال سے بن رہا ہے، ایک جملہ کہوں تو پھر دعا کی طرف جائیں. فرمایا، ہر وہ چیز تمہاری جو دشمن ہے اس سے دشمنی کرو. کیسے کرے پروردگارا؟
कहा पहले दुश्मन को पहचानो, पहचानो तुम्हारा दुश्मन है कौन। ठीक है, हमें सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचान। अर्ज किया मैंने 3 चीजें आपकी खिदमत। रिज़्क़ हराम सबसे बड़ा दुश्मन है, नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन, शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है। अब अगर हम फर्ज करें खुदा की तौफीक से इस नफ्स को हलाल किसी न किसी तरीके से हम दे रहे हैं, कोशिश खुम्स निकाल रहे हैं, हत्ता के खुम्स के अलावा बहुत सारे हिस्से होते हैं माल में। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक माल है, वाफर मिकदार में है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, फ़ौरन देखें अपने बहन भाइयों की तरफ, भांजे भतीजों की तरफ, रिश्तेदारों अकरबा की तरफ, जहाँ किसी को कोई चीज़ ज़रूरत है पहले इनका क्या अकरबा का फ़ौरन दें, अभी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। मासूम ने कहा खबरदार, वो तो अलग बात है, ज़ख़ीरा ना करो, स्टोर ना करो माल को। ठीक है, लेकिन हम बहुत दूर हैं। बाहर मौला अमीर की तर्ज अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। ठीक है, सारा दिन अरब की उस क़यामत नुमा गर्मी में मेरा इमाम रोज़ा रखते हैं और शाम को जो कुछ कमाते हैं, कमाने के बाद अपने घर तब जाते हैं जब वो सारे को खैरात कर देते हैं। आखिर कुछ तो हमें यहाँ से सीखना चाहिए। मकसद है कि 5% तो सीखना चाहिए ना, वरना अगर 5% भी नहीं सीख रहे ज़ाते अली से, इमाम अली से, तो फिर हमारा नाउज़ बिल्लाह मौला अली से रिश्ता ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं। हम कब कहते हैं कि हम अली बने? नाउज़ बिल्लाह, कुफ्र नकल कुफ्र कुफ्र नबाश। अली कोई नहीं बन सकता कायनात में, अली एक है। अली तो इमाम हसन नहीं बन सकते, अली तो हुसैन नहीं बन सकते, बात कर रहा हूँ। अली तो तन्हा है अपनी, लेकिन अली की ज़ात हमारे लिए नमूना है। अब कितना आप और मैंने पिक करना है अली को। ठीक है, अली की ज़िंदगी से नमाज हमने कहाँ से लेनी है? मौला अली से, मसलन पैगंबर या अली फर्क नहीं है। ठीक है, लेनी है मौला अली से, वैसे पढ़ नहीं सकते। अली जो नमाज पढ़ते हैं वो अपनी मिसाल आप है, लेकिन हमने लेनी तो है ना अली से नमाज। अगर अली से नमाज ना लें, इसका मतलब हम लाताल्लकी कर रहे हैं अली से, रिश्ता तोड़ रहे हैं। रोज़ा तो लेना है हमने अली से, वैसा नहीं रख सकते, 1% भी नहीं रख सकते होंगे। एक कापी सी, एक शबाहत सी बनानी है अली के रोजे के साथ, लेना तो अली से। ठीक है, ये तर्ज अमल मौला अमीर से लेना तो है कुछ ना कुछ। सुबह जाते हैं सहरी खा के मेरे इमाम, साल भर अली की ये रूटीन है, साल भर की। मैं मौला की सीरत से आप कर रहा हूँ। शाम को जो कुछ कमाते हैं, कमाने के बाद जो कुछ मेरे इमाम के पास होता है, 3-4 रोटियों, जो की रोटियों का लिखा है तारीख में। ठीक है, 3-4 जो की रोटियों का रखते हैं अपने पास, क्योंकि घर भी है, अहलो अयाल भी है, बच्चे भी, उधर भी फर्ज है। अजीब जिंदगी है मौला अली की। और बाकी सारा फुकारा, यतीमों, गरीबों, मिस्किनों में खर्च करके तब घर को आते हैं। अर्ज कर रहे थे हलाल, अगर आपके नफ्स ने हलाल खाया, मेरे मासूम ने फरमाया अगर हलाल दिया आपने नफ्स को, फिर अगर वो बुरे माहौल की तरफ भी चला गया, फर्ज करें अब सोसाइटी की बात हो रही थी, किसी गलत सोसाइटी में भी चला गया, सोसाइटी का लामाला असर होता है इंसान पे, याद रखिएगा। लेकिन अगर उसका रिज़्क़ हलाल हुआ, मासूम फरमाते हैं उस पर सोसाइटी भी फौरन असर नहीं करेगी, रिज़्क़ हलाल है। और फिर अगर इंसान हलाल खा रहा है, उसका रिज़्क़ हलाल है, फिर क्या हुआ, उसने कभी कोई गुनाह कर लिया, मेरे इमाम ने फरमाया मासूम तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता? कहा गुनाह पहले तो नहीं करेगा, तो जो है ना शरीक, लेकिन अगर कर लिया गुनाह उस वक्त तक बेताब रहेगा जब तक तौबा नहीं कर, बेचैन, इज़्तिराब, परेशानी, टेंशन, कोई गुनाह किया है। ये किसकी तासीर है? ये रिज़्क़ हलाल की तासीर है। इसके बरक्स खुदा न खास्ता अगर मेरा रिज़्क़ हराम है, और वाकई ना हराम है, मैं तो खोल के कहता हूँ मैं तो आराम खा रहा हूँ, मैं अपने रिज़्क़ में कतान पाकीज़गी नहीं कर पा रहा। ठीक है, और इसकी वजह ये है कि मैं गुनाह करता हूँ, वरना मैं गुनाह ना करता अगर हराम ना खाता। ये ग्रेंटेड बात मैं बता रहा हूँ आपको। मैं खुद जो गुनाह करता हूँ उनकी वजह, सबसे बड़ी जो वजह है, सबसे बड़ी रीज़न, काज, इल्लत और बेसमेंट जो है वो मेरा रिज़्क़ का हराम होना है। अब जब हराम होता है मेरा रिज़्क़, ठीक है, उस वक्त अगरचे मैं नेकी करता हूँ, लेकिन मासूम फरमाते हैं वो नेकी अपना असर नहीं दिखा सकती। कैसे दिखाए नेकी? नमाज पढ़ लेता हूँ, कुरान की तिलावत कर लेता हूँ, ठीक है, दुआ कुमैल, ये वो फला 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 और बहुत सारे नेक काम। इमाम ने फरमाया नहीं, बेस में ठीक करो, तुम्हारे ऊपर नेकी असर नहीं करेगी, उसकी तासीर नहीं होगी तुम्हारे ऊपर। हाँ,
ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیکی، میرے امام فرماتے ہیں، تمہاری عادت بن جائے، بن سکتی ہے 5 وقت کی عادت بن سکتی ہے، انسان نماز پڑھنے لگ جائے، عادت بن سکتی ہے انسان نیک کام کرنے لگ جائے، لیکن امام نے فرمایا تاثیر ہونی چاہیے نیکی کی، اثر کرے، عادت نہ بنے۔ ٹھیک، یہ کب ہوگا؟ جب رزق حلال ہوگا۔ میں جب حرام کھاؤں گا نیکی اثر نہیں کرے گی، جب حلال کھاؤں گا گناہ پریشان کرے گا، اگر ہو جائے گا پہلے تو نہیں۔ کتنا بڑا فارمولہ ہے یہاں سے۔ فرمایا شیطان کے لیے تم رکاوٹ بن جاؤ، نفس پہ حملہ کرتا ہے، تم اپنے نفس کو ٹھیک کرو، کسی کے پیچھے نہ جاؤ، اسی نفس کو حلال غذا دو، پاک و پاکیزہ غذا دو، جو کچھ بھی دے رہے ہو دیکھو کیا دے رہے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اصحاب کہف والی فلم میں اور بہت سارے مقامات پہ، قرآن کی آیت بھی ہے، ہر انسان مومن وہ ہے جب اس کے سامنے کچھ چیز رکھی جاتی ہے کھانے کے لیے تو دیکھتا ہے یہ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ کہاں سے لائی گئی ہے، یہ کیا کسی حلال رستے سے آئی ہے یا حلال سے نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا صحابہ کہف کے لیے میکسی ملین کو کیا کہا تھا انہوں نے جب ایک سکہ دیا تھا، وہ بڑا جملہ ہے وہاں پر، کہا میکسی ملین کو ایک سکہ دینے کے بعد کہا کہ دیکھنا کہیں سے پاک صاف حلال غذا ہمارے لیے لے کے آنا۔ یہ ہے وہ بنیاد اللہ والوں کی، الہی لوگوں کی، عرفاء کی۔ آپ دیکھیں، اب تو ہماری بحث وقت ختم ہے، عرفاء میں آپ دیکھیں جو لوگ عارف ہیں اور عرفان کی کسی منزل پہ جاتے ہیں، ان کی بنیاد میں یہ یاد رکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کھانے کو تیسرا حصہ کر لیتے ہیں، البتہ ہماری نہیں، آپ کے لیے نہیں، عرفاء کے لیے، امام صادق کا فرمان، ٹھیک ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عارف بننا جو چاہتا ہے، مولا نے اس کے لیے چند باتیں بتائی، ان میں سے کہا اپنی غذا کے 2 حصے ترک کر دو، تیسرا حصہ، ٹھیک ہے مولا، ٹھیک۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اگر تم عارف بننا چاہتے ہو، وہ جو تیسرا حصہ کھا رہے ہو اس کے لیے ضمانت دو کہ وہ حلال ہے، بات وہاں آئی، ضمانت 100% اس کو حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی الف ہے عرفان کی، معرفت کی۔ ہمیں کیا پتہ ہے عرفان، معرفت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تیسرا حصہ کھاؤ جو کھا رہے ہو گرینٹڈ 100% حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا صحابہ کہف نے کہا طیب طاہر حلال چیز لے کر آنا، اس بنیاد پہ آ جائیں ہم، خدا ہمیں توفیق دے دے۔ ہماری بیسمنٹ بہت ضروری ہے، افسر کسی دوست نے کہا تھا بنیادی مسائل بتائیں، واقعا ہمیں بیسمنٹ، ہر چیز کی بیسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا ابھی تک ہماری بنیاد ہی نہیں بنی، اساس ہی نہیں بنی، بیسمنٹ ہی نہیں بنی، پھر ہم کیا ہیں ابھی تک جو کچھ ہیں ایسے ہی ہنگامی طور پہ ایک سلسلہ، اتفاقی طور پہ ایک سلسلہ بن رہا ہے۔ لہٰذا آئیں باقاعدہ اپنی زندگیوں کا ہمیں آغاز کرنا چاہیے رزق حلال کے ذریعے سے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔